مجھے عادت نہیں ہے درگزئی اتنے کھلے کھلے فراکس اور یہ بڑی بڑی چادریں اوڑھنے کی، وہ روحان سے ہوتے شکوہ کر گئی تھی۔ عادت ڈالو گی ڈل جائے گی، سر پر ناز ہی اپنا سینہ ڈھک لیا کرو۔ وہ اس کے نشیب و فراز کی حشر سامانیوں پر نگاہ ڈالتے سنجیدگی سے بولا۔ اس ڈھیلے ڈھالے فراک میں بھی اس کے نشیب و فراز مہک رہے تھے۔ عنایا اس کی گہری نگاہ اپنے سینے پر محسوس کرتے سرخ کندھاری ہوئی تھی۔ وہ اپنی نگاہوں کا زاویہ بدلتے اسے اٹھائے تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ عنایا اتنی سردی میں اسے پسینے میں نہلایا دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ دوسرے پل وہ مدھم سا مسکرائی تھی۔ وہ اسے اٹھائے تیزی سے چل رہا تھا، دوسرا وہ اس کی قربت کی آنچ سے نچڑ رہا تھا۔ وہ اسے لے کر کیا محسوس کرتا ہے وہ جانتی تھی۔ اس دن رضائی میں اس کی بے تابیوں اور جسم کی گرمائش سے وہ بخوبی جان چکی تھی وہ اسے پانے کے لیے مچل رہا ہے۔ عنایا نے اونچے نیچے پتھروں کو دیکھا، وہ کافی دور آ چکی تھی۔ ان پتھروں سے نیچے اترنا شاید آسان تھا، اوپر چڑھنا مشکل تھا۔ درگزئی کی سانس اب دھونکی کی مانند چل رہی تھی۔ مجھے اتار دیں درگزئی، میں خود چلی جاؤں گی، عنایا نے اس کی پھولتی سانسیں دیکھتے مدھم لہجے میں کہا۔ بیوی ہو درگزئی خانزادہ کی، یہاں کے سردار کی سردارنی ہو تم، تمہیں کیسے ان پتھروں پر چلنے دے سکتا ہوں؟ وہ سنجیدگی سے بولتے تیز تیز قدموں سے چلنے لگا تھا۔ درگزئی کی بات پر وہ اپنا نچلا لب بے دردی سے کاٹ گئی تھی۔ دل کی دھڑکنوں نے تیزی اختیار کی تھی۔ وہ اسے لیے حویلی کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ لوگ اب حویلی کے پچھلے جنگل کی طرف تھے۔ یکدم درگزئی خانزادہ رکا تھا۔ درگزئی کے رکتے قدم دیکھتے عنایا نے اسے دیکھتے سامنے دیکھا۔ وہ سامنے کھڑی بے پناہ خوبصورت لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی اسے بہت گہری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ درگزئی اس لڑکی کو دیکھتے عنایا کو اپنی گود سے نیچے اتار گیا تھا۔ عنایا نے آنکھیں چپکائے اس لڑکی کو دیکھا جو اتنی خوبصورت تھی اس پر نگاہیں ٹکانا مشکل ہو رہا تھا۔ عنایا بھیگی نگاہوں سے درگزئی کو دیکھ رہی تھی جو شاید اس لڑکی کو دیکھ کر ہپنوٹائز ہو گیا تھا۔ عنایا کو اپنے اندر آگ دہکتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ اس کے سامنے کھڑا کسی غیر لڑکی کو سٹل دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی درگزئی کو دیکھتے مسکرائی تھی۔ درگزئی بھی جواباً مسکرایا تھا۔ عنایا مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ تیزی سے حویلی کی طرف بڑھی۔ درگزئی اس کی کلائی جکڑے اسے اپنے قریب کر گیا۔ بیوی ہو درگزئی خانزادہ کی تم، محبت ہو میری تم، یہ قدم کیسے میں زمین پر پڑنے دے سکتا ہوں؟ وہ بے حد اونچی آواز میں بولتے ہوئے سامنے کھڑی لڑکی کو بغور دیکھتے عنایا کو پھر سے اپنی باہوں میں اٹھا گیا تھا۔ عنایا بھیگی نگاہوں سے درگزئی کو دیکھتے اس کی گردن میں باہیں حائل کرتے اس کے ساتھ شدت سے لپٹی تھی۔ درگزئی خانزادہ اسے لیے حویلی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہاں کھڑی ملالہ خان کی سانسوں میں دہکتی ایک آگ جلی تھی۔ وہ کیا ٹھکرا چکی تھی اسے آج احساس ہوا تھا جب اسے کسی اور کے ساتھ دیکھا تھا۔ یہ شخص تو اس کی قسمت بن رہا تھا، مگر وہ تو کسی اور کے خواب سجا کر اسے پورے کلام کے سامنے ٹھکرا چکی تھی۔ اب اسے کیا ہو رہا تھا وہ نہیں جانتی تھی، مگر اسے کسی اور کے ساتھ برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے انیکسی کی طرف بڑھ گئی تھی۔ درگزئی خانزادہ عنایا کو لیے حویلی داخل ہوا۔ لاؤنج میں داخل ہوتے اسے نیچے اتارتے وہ آتش دان کی طرف بڑھتے پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے آتش دان میں لکڑیاں سیٹ کرنے لگا۔ عنایا لب کاٹتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ باہر کھڑی لڑکی کون تھی آخر؟ درگزئی خانزادہ اسے دیکھ کر ہپنوٹائز کیوں ہوا تھا؟ کیا اس کی خوبصورتی درگزئی خانزادہ کو کچھ پل کے لیے ہپنوٹائز کر چکی تھی، یا پھر وجہ کوئی اور تھی؟ وہ بھیگی نگاہوں سے درگزئی خانزادہ کو دیکھتے سوچ رہی تھی۔ درگزئی خانزادہ سنجیدگی سے آتش دان میں لکڑیاں سیٹ کرتے آگ جلا رہا تھا۔ یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ جاؤ کمرے میں، درگزئی نے رخ پلٹے بغیر کہا تھا۔ مجھے بھوک لگی ہے، عنایا نے بھیگے لہجے میں کہا۔ تم نے کھانا نہیں کھایا؟ درگزئی خانزادہ کھڑے ہوتے اس کے قریب آتے اس کے گلے میں پڑی شال کو اس کے سینے پر اچھی طرح کور کر گیا تھا۔ یہاں کون ہے درگزئی؟ عنایا نے جھنجھلاتے ہوئے وہ شال اپنے وجود سے اتاری تھی۔ عادت کس طرح ہوگی پھر تمہیں؟ یہاں کلام میں عورت گھر میں بھی دوپٹہ سر سے اترنے نہیں دیتی۔ درگزئی اس کے ہاتھ میں شال پکڑتے بہت نرمی سے اس کے وجود پر اوڑھا گیا تھا۔ کلام کی عورتوں میں اور مجھ میں بہت فرق ہے درگزئی، مجھے کسی کے ساتھ مت ملایا کرے۔
انایا کا لہجہ شدت سے بھیگتا جا رہا تھا۔ باہر کھڑی لڑکی کو دیکھ کر پتہ نہیں کیوں وہ جل رہی تھی۔ بہت فرق ہے جانتا ہوں، کیونکہ تم درغزئی خانزادہ کی بیوی ہو۔ کلام کی کیا، پوری دنیا کی کسی عورت کے ساتھ تمہیں ملانے کا سوچ نہیں سکتا۔ درغزئی خانزادہ کے لفظوں پر وہ خاموش بھیگی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ اگر اس کے لفظ سچے تھے تو پھر وہ کیوں باہر کھڑی لڑکی کو دیکھ کر ہپنوٹائز ہوا تھا؟ سر پر مت اوڑا کرو، مگر یہ چادر اپنے وجود پر ڈال لیا کرو۔ ہم درغزئی خانزادہ نے اس کی تھوڑی نرمی سے پکڑتے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ انایا نے اسے شبنمی نگاہوں سے دیکھتے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ کچن میں دیکھو، کھانا ہوگا، کھا لو، وہ سنجیدگی سے کہتے اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ کل کا کھانا ہے، وہ بھی مٹن۔ آئی ڈونٹ لائک مٹن درغزئی، مجھے سینڈوچ کھانا ہے۔ انایا اسے اس کے کمرے کی طرف بڑھتے دیکھتے ضدی لہجے میں چیخ کر بولی تھی۔ اس کے چیخنے پر درغزئی خانزادہ کے بھاری قدم رکے تھے۔ اس نے پلٹتے ہوئے اسے سرد نگاہوں سے دیکھا۔ انایا اس کی سرد نگاہ سے ڈرتے ہوئے پیچھے کی طرف قدم بڑھا گئی تھی۔ اپنے لہجے پر کنٹرول کرو، آئندہ چیخو گی نہیں تم، درغزئی خانزادہ نے انگشت شہادت کی انگلی اٹھائے تنبیہ کی تھی۔ انایا نے اسے اسی لمحے دیکھتے اس بات میں سر ہلایا۔ درغزئی خانزادہ سے سرد نگاہوں سے دیکھتے اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ میں کھانا نہیں کھاؤں گی، انایا نے اب کی بار بھیگے لہجے میں کہتے ہچکی لی تھی۔ مت کھاؤ، کمرے میں جاؤ، یہاں کھڑی مجھے نظر نہیں آنی چاہیے ہو تم نے تو آج کا کھانا اسکپ کیا ہے۔ اگر میں تمہیں بھوکا رکھنے پر آ گیا تو تم اناج کے ایک دانے کو ترسو گی، وہ سرد لہجے میں کہتے اس کے متغیر رنگت بغور دیکھتے بولا تھا۔ انایا سرنفی میں ہلاتے اسے شبنمی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ جاؤ کمرے میں، وہ اسے اسٹیل وہیں کھڑا دیکھتے یکدم گر جا تھا۔ انایا بری طرح لرزی تھی، دوسرے لمحے وہ بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ درغزئی خانزادہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا واز اٹھا کر مرر میں دے مارا تھا۔ میرے رشتوں نے جتنی تکلیف مجھے دی ہے خانم بھی، اب میں وہی تکلیف اپنی بیوی کے ہاتھوں نہیں اٹھا سکتا۔ مجھے ایسی عورت چاہیے جو صرف میری ہو اور میں اس کا۔ ملالہ کے دل میں نہیں، یہ میں جانتا ہوں، مگر اس کا جسم میرا ہے، یہ بات تو میں جانتا بھی نہیں۔ میں یہ نکاح اب نہیں کر سکتا۔ اپنے لفظ یاد کرتے وہ گہرے سانس لیتے پسینے میں تر ہوئے خود کو دیکھ رہا تھا۔ اتنا غرور مت کرو درغزئی کبیر خان خود پر، تم میری پاک باز بیٹی پر الزام کیسے لگا سکتے ہو؟ میری بد دعا ہے تمہاری زندگی میں آنے والی لڑکی بدکار ہو جو تم سے تمہارا غرور چھین لے۔ تم ہر رشتے کو ترستے ہوئے ہو، اب تم اپنی بیوی کی محبت کو بھی ترسو گے۔ خانم بی کے الفاظ یاد کرتے وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ گیا تھا۔ کوئی ماں کیسے اپنے بیٹے کو بد دعا دے سکتی ہے؟ وہ اب رو رہا تھا، بے تحاشا رو رہا تھا۔ ماں ہوتی تو بد دعا نہ دیتی۔ وہ کب ہے تیری ماں درغزئی کبیر خانزادہ؟ تو ہی اس کی آغوش میں ممتا کا احساس ڈھونڈتا رہا، ملا کیا تجھے وہ احساس؟ وہ مرر میں دیکھتے اپنا دل ایک ہاتھ سے رب کر رہا تھا۔ مورے پری بابا، وہ سب کو چیختے ہوئے پکار رہا تھا۔ نہیں آئیں گے وہ تیرے پاس، کوئی تیرے پاس نہیں آئے گا درغزئی کبیر خان، کیونکہ تم رشتوں کے معاملے میں غریب نہیں، بلکہ تمہارا وجود نفرت کے قابل ہے۔ کس نے محبت کی آج تک تم سے بتاؤ؟ وہ مرر میں دیکھتے ہنسا تھا۔ خانم بھی کرتی ہے تم سے محبت، بہرمند کرتا ہے تجھ سے محبت، نفرت کرتے ہیں تجھ سے سب۔ وہ زخمی سا ہنسا تھا۔ تبھی انایا کو اپنا بنایا تھا، وہ کب میری ہو سکتی تھی بھلا؟ پتہ نہیں وہ کیوں اتنی اچھی لگی تھی۔ وہ اسے پانے کے لیے مچل گیا تھا۔ اسے دیکھتے ایسا لگا تھا اس روئے کائنات میں وہی ایک لڑکی ہے جو صرف اس کی ہوگی، مگر یہ بھی نہ ہو سکا۔ ملالہ نکاح کے وقت بھاگ گئی تھی اور وہ نکاح کے بعد بھاگ گئی۔ کیا فرق تھا آخر دونوں میں؟ خانم بی کی بد دعائیں پوری ہو گئی تھیں۔ وہ زخمی سا ہنستے ہوئے اپنی شرٹ اتارتے ہوئے بیڈ کی طرف بڑھتے ہوئے اوندے منہ لیٹے آنکھیں موند گیا تھا۔ درغزئی خانزادہ کی آنکھ یکدم کھلی تھی۔ اس نے موبائل اٹھائے تاریخ دیکھی۔ تاریخ دیکھتے وہ اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے اٹھا۔ وہ بیڈ سے اٹھتا تیزی سے انایا کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ وہ سیاہ ویلوٹ کے فل گاؤن نائٹی میں ملبوس آتش دان کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ کیا ہوا مائی سیون، تم ٹھیک ہو؟ وہ جلدی سے اس کی طرف بڑھتے
پنجوں کے بل بیٹھتے اس کے گال پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ عنایا اس کا ہاتھ بری طرح سے جھٹکتے سسکتے ہوئے گھٹنوں میں چیرا دے گئی تھی۔ عنایا، درغزئی خانزادہ نے پریشان ہوتے اس کے بالوں پر ہاتھ رکھا۔ وہ سر گھٹنوں سے اٹھاتے اسی لمحے کھڑی ہوئی تھی۔ پھر سسکتے ہوئے وہ دوبارہ کارپٹ پر بیٹھ چکی تھی۔ درغزئی آف وائٹ مخملی کارپٹ کو رنگین ہوا دیکھ چکا تھا۔ وہ خفت سے سرخ چہرے کے ساتھ ہچکیاں بھرتے اسے دیکھتے منہ پھیر گئی۔ درغزئی خانزادہ نے گہرا سانس بھرتے ہوئے اس کے چہرے پر نرمی سے ہاتھ رکھا، جسے اس نے پھر سے جھٹک دیا تھا۔ بیڈ پر چلو، یہاں ایسے بیٹھو گی تو مزید پین ہوگی۔ درغزئی خانزادہ نے نرمی سے اس کی کلائی جکڑی۔ میں پین سے زیادہ اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ میرے پاس میری ضرورت کی چیزیں ہی نہیں۔ میں کب سے ایسے ہی بیٹھی ہوں ادھر، آپ کو احساس ہے میرا؟ عنایا درغزئی خانزادہ کو دیکھتے شدت سے رو دی تھی۔ درغزئی خانزادہ نے اس کی بات پر اپنی پچھلی گردن جھنجھلاتے ہوئے بری طرح رب کی تھی۔ تم نے بتایا ہی نہیں، مجھے کیا پتا تھا؟ پہلی بیوی ہو میری، مجھے کیا پتا تھا کیا لانا تھا کیا نہیں؟ درغزئی خانزادہ اب بری طرح جھنجھلایا تھا۔ میرے بھی پہلے شوہر ہیں آپ، مجھے بھی نہیں پتا تھا شوہر سے یہ سب کچھ بھی منگواتے ہیں۔ وہ درغزئی خانزادہ کو دیکھتے خفت سے نچلا لب دانتوں تلے دبائے ہچکیاں بھرتے پھر سے گھٹنوں میں چہرہ چھپا گئی تھی، مگر اس کی پرسوز ہچکیاں بری طرح سے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ اچھا، اٹھو بیڈ پر چلو۔ درغزئی خانزادہ نے اسے بازو سے نرمی سے جکڑا۔ یو کین سی ہاؤ آئی ایم بیڈ اسٹیٹ، ہاؤ کین آئی گو ٹو بیڈ؟ آئی فیل امبریسڈ ان فرنٹ آف یو، آئی فیل اشیمڈ۔ وہ نچلا لب بچوں کی طرح باہر نکالتے درغزئی کو دیکھتے رو رہی تھی۔ اس میں شرم کی کیا بات ہے عنایا؟ بیوی ہو میری تم، اور اس میں تمہارا کیا قصور ہے؟ درغزئی نے اس کے سرخ چہرے کو دیکھتے نرمی سے کہتے اس کے دونوں ہاتھ جکڑے نرمی سے ان پر لب رکھے تھے۔ سب گندا ہو گیا ہے درغزئی، بیڈ، یہ کارپٹ، یہ سب کچھ، میں کیا کروں؟ عنایا ہچکیوں سے رونے لگی۔ کچھ گندا نہیں ہوا، اٹھو بیڈ پر چلو، میں تمہاری ضرورت کی ہر چیز لا دوں گا، میں ابھی اسی وقت کہیں سے بھی ڈھونڈ کر لا دوں گا، تم بیڈ پر چلو۔ درغزئی خانزادہ نے نرمی سے اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ اس وقت مجھے یہاں چھوڑ کر جائیں گے؟ عنایا آگے کو ہوتی اس کے سینے میں سمائی تھی۔ درغزئی اسے نرمی سے اپنے سینے میں بھیج گیا تھا۔ میں رات کے اس پہر اس حویلی میں اکیلی نہیں رہ سکتی، میں خوف سے مر جاؤں گی۔ عنایا اس کے سینے سے لپٹتے ہوئے شدت سے رونے لگی۔ نہیں چھوڑ کر جاتا، تم بیڈ پر چلو۔ درغزئی نے اس کے بالوں پر نرمی سے لب رکھتے ملائمت سے کہا۔ میں بیڈ پر بھی نہیں جاؤں گی، میں یہیں بیٹھی رہوں گی، آپ جائیں اپنے کمرے میں، مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے مجھ پر چلا رہے تھے، میں کب سے چیخیں مار مار کر روتے ہوئے آپ کو پکار رہی تھی، آپ میرے پاس نہیں آئے۔ عنایا شکوہ کناں لہجے میں بولی۔ آیا تو ہوں، تمہاری چیخو پکار سنائی نہیں دی، پھر بھی تمہارے پاس چلا آیا ہوں۔ درغزئی نرمی سے کہتے اسے گود میں اٹھائے زمین سے اٹھا تھا۔ عنایا خف و شرم سے سرخ پڑتے ہوئے اس کے سینے میں منہ چھپائے لرزنے لگی تھی۔ جو اس کی حالت تھی وہ درغزئی کی باہوں میں نظریں نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ درغزئی نے اسے بے حد نرمی سے بیڈ پر لٹاتے ہوئے اس پر رضائی نرمی سے اڑائی۔ عنایا روتے ہوئے درغزئی کی طرف سے رخ موڑ گئی تھی۔ درغزئی نے پریشانی سے ماتھا سہلایا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ وہ تیزی سے بیڈ سے اٹھتا کمرے سے باہر نکلتا حویلی کے پچھلے دروازے کی طرف بڑھا۔ اب اس کے قدموں کا رخ انیکسی کی طرف تھا۔ وہ ملالہ خان کے کمرے کی طرف بڑھا، جس کا ایک دروازہ باہر پچھلے اس بڑے سے لان نما جنگل کی طرف بھی کھلتا تھا۔ درغزئی خانزادہ نے اس کے کمرے کی طرف بڑھتے تیزی سے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کون؟ ملالہ خان نے اپنا دوپٹہ اچھی طرح سر پر اوڑھتے پوچھا۔ میں ہوں، دروازہ کھولو۔ درغزئی کی آواز سنتے ملالہ نے حیران ہوتے دروازہ کھولا۔ تم اس وقت یہاں درغزئی؟ ملالہ نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ شلوار پر سینڈو پہنے ہوئے تھا۔ اتنی سردی میں وہ اس لباس میں ملبوس تھا۔ اس نے آج سے پہلے کبھی اس کو اس لباس میں نہیں دیکھا تھا، نہ اس کے ایبس دیکھے تھے۔ وہ اس کے سینے سے نظر آتے ایبس کو دیکھتے خفت سے نظریں جھکا گئی تھی۔ مجھے کچھ چاہیے تھا۔ درغزئی خانزادہ نے ہچکچاتے ہوئے اسے دیکھا۔ کیا چاہیے درغزئی؟ ملالہ نے اپنی بے حد حسین آنکھیں اس پر گاڑی۔ وہ خود کو بے حد حسین سمجھتی تھی۔
جب سے غزین خان نے اسے ٹھکرایا تھا تب سے وہ منہ کے بل گری تھی، مگر درغزئی خانزادہ کا رات کے اس پہر ادھر ہونا ثابت کر رہا تھا۔ وہ اسے اتنے عرصے بعد دیکھ کر خود پر قابو نہ رکھ سکا تھا۔ وہ شاید اپنی آنکھوں کی پیاس بجھانے آیا تھا یا دل کی، اس سے آگے وہ سوچ نہیں سکتی تھی، کیونکہ درغزئی خانزادہ نے اسے کبھی بھی انگلی سے بھی چھونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ مجھے درغزئی خانزادہ پریشانی سے انگلی سے اپنی پیشانی مسل گیا۔ عنایا کی حالت یاد کرتے اس نے گہرا سانس لیا۔ وہ جس طرح رو رہی تھی، اس کا رونا یاد کرتے درغزئی خانزادہ کے اعصاب بھاری ہو رہے تھے۔ مجھے کچھ چیزیں چاہیے تھیں۔ درغزئی کی بات پر ملالہ خان نے اسے سوالیہ الجھن بھری نگاہوں سے دیکھا۔ درغزئی خانزادہ نے ہچکچاتے وہ ضرورت کی چیزوں کا نام لیا۔ ملالہ کا رنگ تیزی سے سرخ پڑا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا نہ اسے، کچھ دن پہلے ہی نکاح ہوا ہے تو میں اس کے لیے شاپنگ نہیں کر سکا۔ درغزئی خانزادہ نے سنجیدگی سے وضاحت دی۔ کچھ دن پہلے نکاح ہوا ہے اور اپنی بیوی کے لیے تمہارے چہرے پر اتنی پریشانی ہے۔ تم رات کے اس پہر ادھر چلے آئے۔ جانتے ہو نا، اگر بہرمند تمہیں اس وقت ادھر دیکھ لے تو اس کا غیرت جوش مار سکتی ہے، وہ تم پر گولیاں چلا سکتا ہے۔ ملالہ درغزئی خانزادہ کے چہرے پر کسی اور عورت کی اتنی فکر دیکھ کر بھڑبڑ جلتے بولی تھی۔ بہرمند میں کتنی غیرت ہے یہ تم کیا سارا کلام جانتا ہے۔ تمہاری جان بخشی اس نے زمین کے ایک ٹکڑے پر کی تھی۔ درغزئی ملالہ کو دیکھتے استزائیہ مسکرایا تھا۔ درغزئی کے طنز پر ملالہ کی رنگت خطرناک حد تک سرخ ہوئی تھی۔ تمہاری جان بخشوانے کے لیے وہ زمین میں نے اس کے نام کی تھی۔ یہاں بندوق رکھی ہوئی تھی اس نے تمہارے۔ درغزئی نے اس کے سینے کی طرف 2 انگلیوں سے اشارہ کیا۔ ملالہ اس کی باتیں سنتے اسے متغیر رنگت کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ ملالہ بنا کچھ کہے خاموشی سے اپنے کمرے کی الماری کی طرف بڑھی۔ درغزئی کی مطلوبہ چیزیں وہ نکالتے ہوئے اس کی طرف بڑھتے اس کے ہاتھ میں تھما گئی تھی۔ درغزئی وہ چیزیں پکڑتے جلدی سے آگے بڑھا۔ درغزئی، ملالہ نے اسے پکارا تھا۔ ملالہ کی پکار پر درغزئی کے بھاری قدم رکے تھے۔ بہرمند میں غیرت نہیں، تم تو غیرت مند پٹھان ہو، ادھر کا سردار ہو۔ ایک سردار، ایک پٹھان اپنا عزت، اپنا غیرت پر آنچ نہیں آنے دیتا۔ اپنا بیوی کے واسطے تم کیسے آدھی رات کو ہمارا پاس آ کر یہ سب کچھ کہہ سکتے ہو، یہ سب مانگ سکتے ہو؟ یہ رات گزر جانی تھی، کل دن کا اجالا میں تم اس کا ضرورت کا ہر سامان لا دیتا۔ ایسا بات کوئی کیسے غیر عورت کے ساتھ کر سکتا ہے؟ ملالہ خان نے سردی کی شدت میں گہرا سانس بھرتے چیختے ہوئے سوال کیا۔ وہ بیوی نہیں، زندگی ہے کلام کے اس سردار کی۔ پٹھان ہوں، غیرت مند بھی ہوں، تمہارے پاس کبھی نہ آتا اگر تم نے اپنی عزت نہ گنوائی ہوتی۔ میرے دل میں تمہاری اب عزت نہیں، سمجھو شاید اس لیے تمہارے پاس چلا آیا۔ درغزئی خانزادہ کے ہتک امیز جملوں پر ملالہ خان کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ درغزئی خانزادہ اسی لمحے بھاگتے ہوئے حویلی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ درغزئی خانزادہ اپنی حویلی میں داخل ہوتے عنایا کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کی پرسوز سسکیاں سنتے ہوئے وہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ اسے کندھے سے جکڑتے ہوئے، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے نرمی سے بٹھاتے اس کی ضرورت کی مطلوبہ چیزیں اسے تھمائیں تو عنایا نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔ کل میں تمہیں تمہاری ضرورت کی ہر چیز لا کر دوں گا، ابھی اس سے گزارا کر لو مائی سیون۔ درغزئی نے اس کے گال سے بہتے آنسو اپنے انگوٹھے کی پوروں سے صاف کیے۔ یہ کہاں سے لائے؟ عنایا نے نظریں جھکائے سرخ چہرے کے ساتھ پوچھا تھا۔ لے آیا ہوں، تم چینج کرو، میں آتا ہوں۔ درغزئی نرمی سے کہتے اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے کمرے سے نکل گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ٹرے میں گرم دودھ، بسکٹ اور ڈرائی فروٹس کے ساتھ اندر داخل ہوا تھا۔ عنایا بلو ویلوٹ کی نائٹی میں ملبوس صوفے پر بیٹھی ابھی بھی رو رہی تھی۔ درغزئی خانزادہ نے اس کی طرف بڑھتے ٹرے سامنے ٹیبل پر رکھی تھی۔ عنایا اسے دیکھتے نروٹھے انداز میں منہ پھیر گئی تھی۔ وہ جب جب کیئر کرتا تھا، نرم ہوتا تھا، اسے اس کا سرد خشک رویہ بہت چبھتا تھا۔ اسے یہی درغزئی خانزادہ چاہیے تھا جو کبھی اس کے لیے تھا۔ درغزئی خانزادہ نے گلاس اٹھا کر ٹرے میں سے کاجو اٹھا کر اس کے منہ کی طرف بڑھایا۔ عنایا نے ہچکی لیتے منہ کھولا تھا۔ درغزئی خانزادہ نے ایک ایک کرتے اسے ڈرائی فروٹس کھلائے تھے، بسکٹ دودھ میں ڈپ کرتے
اسے اپنے ہاتھوں سے کھلایا تھا۔ عنایا اسے دیکھتے خاموشی سے کھا رہی تھی۔ درخزئی نے دودھ کا گلاس اٹھا کر عنایا کے لبوں سے لگایا۔ اس نے خاموشی سے وہ بھی پی لیا تھا۔ درد ہو رہا ہے؟ درخزئی خانزادہ نے گلاس ٹرے میں رکھتے نرمی سے پوچھا۔ بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، میں بیئر نہیں کر پا رہی۔ اس نے روتے ہوئے لوअر بیلی پر ہاتھ رکھا تھا۔ تمہاری میڈیسن تو نہیں ہے؟ پین کلر لا دیتا ہوں تمہیں، درخزئی کہتے اٹھا تھا۔ مت جائیں مجھے چھوڑ کر، ایک مرتبہ پہلے بھی آپ کی باہوں میں درد کا احساس نہیں ہوا تھا۔ آج کی رات مجھے اس کمرے میں اکیلا مت چھوڑیے گا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ درخزئی عنایا روتے ہوئے اس کا ہاتھ جکڑ گئی تھی۔ کہیں نہیں جاتا، مگر اس کے لیے تمہیں رونا بند کرنا ہوگا، ورنہ میں چلا جاؤں گا۔ درخزئی کی آواز یکدم سرد ہوئی تھی۔ عنایا کے بہتے آنسو اسے اپنے دل پر گرتے محسوس ہو رہے تھے۔ عنایا نے سر نفی میں ہلاتے اپنے عارض پر بہتے آنسو اپنی ہتھیلیوں سے صاف کیے۔ درخزئی خانزادہ اس کے خوبصورت نقوش کو دیکھتے ہوئے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ واپسی پر اس کے ہاتھوں میں شنیل کی ریڈ کلر کی بیڈ شیٹ تھی۔ درخزئی خانزادہ نے پرانی والی بیڈ شیٹ اتارتے ہوئے اسے کارپیٹ پر پھینکا۔ بیڈ شیٹ بچھاتے ہوئے وہ عنایا کی طرف بڑھا جو بے حد سرخ چہرے کے ساتھ نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ درخزئی پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ جکڑ گیا۔ اس کے لیے تمہیں اشیمڈ ہونے کی ضرورت نہیں، بیوی ہو میری تم، تمہارا ہر سکھ درد میرا۔ جب تم ہنس رہی ہو میں تمہارے ساتھ اگر ہنس سکتا ہوں، جب تم رو تو مجھے تمہارے رونے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارا ہر درد میرا۔ وہ اس کے بہتے آنسوؤں کو ایک بار پھر سے اپنے انگوٹھے کے پوروں پر چن گیا تھا۔ مجھے معاف کر دیا آپ نے درخزئی۔ عنایا اس کے ہاتھ پکڑ کے بری طرح سے سسک پڑی تھی۔ عنایا کے سوال پر درخزئی خانزادہ کے جبڑے بھیجے تھے۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑواتے کھڑا ہوا۔ میرا یقین کریں، مائیکل صرف میرا دوست تھا۔ عنایا نے اس کا سرد چہرہ دیکھتے پریشان ہوتے وضاحت دی تھی۔ غزین خان کو میں نہیں جانتی، وہ تو میری سہیلی اشنوا کا لالا ہے۔ ملالہ کے لفظ سماعتوں میں گونجے تھے۔ منظر بدل گیا تھا۔ وہ دلہن کے لباس میں چیخ چیخ کر اپنی نفرت کا برملا اظہار کر رہی تھی۔ میں غزین خان سے محبت کرتی ہوں، درخزئی خانزادہ سے نہیں، اس لیے میں بھاگ گئی بہرمند اس درخزئی کے نگاہ سے۔ اب تم ہم کو موت دے دو، ہم کو پرواہ نہیں، مگر درخزئی خانزادہ کی میں مر کر نہیں ہو سکتی۔ میں غزین خان کی ہو گئی۔ ملالہ خان کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ میری بد دعا ہے تمہاری زندگی میں آنے والی لڑکی بدکار ہو، جو تم سے تمہارا غرور چھین لے۔ تم ہر رشتے کو ترسے ہو، اب تم اپنی بیوی کی محبت کو بھی ترسو گے۔ اب خانم بی کے الفاظ اس کی سماعتوں میں گونج رہے تھے۔ ایس پی درخزئی کی بیوی امریکہ کے سٹیزن مائیکل کے ساتھ بار میں بیٹھی شراب پی رہی تھی، ڈرگز لے رہی تھی۔ ایسا لگتا ہے اس کے مائیکل کے ساتھ تعلقات گہرے ہیں۔ اب ایک فیمیل رپورٹر بے رحمانہ تجزیہ اس کی سماعتوں میں گونجا تھا۔ اس کا چہرہ پسینے سے تر ہوا تھا۔ وہ آتش دان کی طرف بڑھتے اس میں سے جلتا کوئلہ اٹھاتے اپنی ہتھیلی میں دبا گیا تھا۔ یہ دیکھتے عنایا خوفزدہ ہوتے صوفے سے اٹھی تھی۔ وہ دہکتا کوئلہ بند مٹھی میں دبائے اسے خون خوار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ عنایا اس کی سرخ رنگت، اس کے خون خوار تاثرات دیکھتے روتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اس کے آگے جوڑتے ہوئے کئی قدم پیچھے کی جانب بڑھا گئی تھی۔ وہ ایک ہی چست میں اس کی طرف بڑھتے عنایا کی گردن کو اپنے ہاتھ سے سختی سے جکڑ گیا تھا۔ عنایا فک رنگت کے ساتھ کانپتے ہوئے درخزئی خانزادہ کو دیکھ رہی تھی، جو اس کی گردن خطرناک حد تک دبوچے ہوئے تھا۔ عنایا اس کی جکڑ پر بدتریج سرخ ہو رہی تھی، سانسیں بند ہو رہی تھیں۔ آئندہ تم نے اس مائیکل کا نام لیا، میں تمہاری زبان پر یہی جلتا کوئلہ رکھ دوں گا، سمجھی تم؟ درخزئی نے غراتے ہوئے اپنی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی تھی۔ عنایا نے کانپتے ہوئے اس بات میں بامشکل سر ہلایا تھا۔ آئندہ تم جاگتے تو کیا، تم کبھی خواب میں بھی مائیکل کا نام اپنے منہ سے نہیں نکالو گی۔ وہ اس کی گردن پر اپنے ہاتھ کی گرفت کم کر گیا تھا۔ عنایا اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑے خوف سے اب صرف پلکیں اس بات میں جھپکا رہی تھی۔ آنسو متواتر گالوں پر بہہ رہے تھے۔ یہ آنسو بھی نہ بہیں۔ درخزئی اس کے عارض پر بہتے آنسو دیکھتے سرد حکمیہ لہجے میں پھنکارا۔
انایا نے اپنے ہاتھ کھولتے اپنی ہتھیلی سے اپنے آنسو کی سیدھی بورڈ کی مانند صاف کیے تھے۔ درخزئی اس کی گردن ایک جھٹکے سے چھوڑتے ہوئے کمرے سے نکل گیا تھا۔ انایا اپنی گردن اور پیٹ کو جکڑے اپنے ہاتھوں سے زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ وہ بے تحاشا روتے اپنی لوئر بیلی پر ہاتھ رکھے وہاں کارپیٹ پر ہی سکڑے کب سو گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ درخزئی باہر لاؤنج میں صوفے پر لیٹے آنکھوں پر بازو رکھے اس کی پرسوز سسکیاں سنتے ضبط کی انتہاؤں پر تھا۔ اس کی سسکیوں کی آواز بند ہونے پر وہ اٹھ کر بیٹھتے اپنی سرخ آنکھوں کو انگلیوں سے مسل گیا تھا۔ اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے گہرے سانس بھرتے صوفے سے ٹیک لگائی تھی۔ اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے وہ انایا کے کمرے کی طرف تیزی سے بڑھا۔ کمرے میں داخل ہوتے وہ بے تابی سے انایا کی طرف بڑھتے اس کے نازک وجود کو اپنی باہوں میں اٹھا گیا تھا۔ وہ اسے لیے بیڈ کی طرف بڑھتے اسے بیڈ پر نرمی سے لٹا گیا تھا۔ وہ ابھی تک اپنا ہاتھ اپنی لوئر بیلی پر رکھے نیند میں بھی ہلکا ہلکا سسک رہی۔ درخزئی اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے اس کے پیٹ پر جھکتے وہاں اپنے لب رکھ گیا۔ درخزئی کے پرتپش لبوں کا لمس اس کی نائٹی کے اوپر سے ہی اس کے پیٹ پر محو سفر تھا۔ وہ اس کے گاؤن کی ڈوریاں کھولتے اس کی نائٹی پیٹ سے اوپر کھسکاتے وہاں اپنے گرم لبوں سے بے حد نرمی سے اپنے لبوں سے مہر لگاتے اس کے پیٹ کو اپنے پرتپش لمس سے اپنے لبوں کی گرمائش دینے لگا۔ وہ بہت نرمی سے گرم ہاتھ اس کی لوئر بیلی پر رکھے اسے سکون پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بہت گہری نیند سوتی تھی۔ ابھی بھی وہ بے پرواہ سی کافی گہری نیند میں سو رہی تھی۔ درخزئی خانزادہ اس کے ساتھ بیڈ پر لیٹتے ہوئے اس کے نازک وجود کو اپنے سینے پر کرتے شنیل کی مخملی رضائی اپنے اوپر گرا گیا تھا۔ وہ اسے سختی سے خود میں بھیجے اس کے سلکی بالوں کو چومتے ہوئے اس کی ہتھیلی کو نرمی سے چومتے ہوئے کب خود بھی اس کی طرح نیند کی گہرائیوں میں گم ہوتا چلا گیا تھا۔ میں آریان خانزادہ۔ وہ اپنے سامنے کھڑے 4-5 سوٹڈ بوٹڈ آدمیوں کو دیکھتے مسکراتے ہوئے اس نے ان کے لیڈر سے ہاتھ ملایا تھا۔ وہ لوگ سیاہ فام اور گورے تھے جو اونچے پیمانے پر ڈرگز اور ہتھیاروں کی ڈیل کرتے تھے جن کا تعلق ایک بہت بڑے مافیا سے تھا۔ تم آریان خانزادہ نہیں، تم جیکسن ہارڈ ہے۔ اپنا پہچان کیوں بھول جاتا ہے کہ تم ہمارے سب سے بڑے دشمن ملک میں اپنا پہچان بدل کر رہ رہا ہے۔ چارلس فرنانڈس ہنستے ہوئے بولا تھا۔ ان کے سامنے کھڑے آریان خانزادہ کا بلند و با کہکا برآمد ہوا تھا۔ اندر کمرے میں بیٹھے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں گاڑے آریان خانزادہ کے لبوں سے بھی فلک شگاف کہکا برآمد ہوا تھا۔ وہ کہکا لگاتا لیپ ٹاپ کی اسکرین پر پھر سے اپنی نگاہیں گاڑ گیا تھا۔ اس کی حویلی کے بیسمنٹ میں موجود وہ لوگ اور ان کے سامنے کھڑا آریان خانزادہ ان لوگوں کو دیکھتے گہرا مسکرا رہا تھا۔ بالکل چارلس فرنانڈس، میں اس ملک کا سب سے بڑا دشمن ہوں۔ میری پہچان ہے اس ملک سے غداری۔ کتنی پرائیویٹ انفارمیشن میں اس ملک کی لیک کر چکا ہوں۔ کتنا فائدہ میں جے کے کو دے چکا ہوں۔ اب تو میں جے کا خاص بندہ بھی بن گیا ہوں۔ ان کے سامنے کھڑا آریان خانزادہ گہرا مسکرایا تھا۔ جے کے کسی پر اعتبار نہیں کرتا مگر تم پر کرنے لگا ہے، اس لیے تو ہم آج یہاں پر ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ آریان خانزادہ مسکراتے ہوئے بیسمنٹ کے خوبصورت عالی شان کمرے کے صوفے پر بیٹھ گیا۔ چارلس فرنانڈس اس بڑے سے کمرے کو چاروں طرف سے دیکھ اس کے ساتھی بھی گہری نگاہوں سے اس کمرے کو چاروں طرف سے دیکھ رہے تھے۔ کیا دیکھ رہے ہو مسٹر چارلس فرنانڈس؟ آریان خانزادہ نے ٹانگ پر ٹانگ جمائے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ تمہارا یہ مینشن بہت بیوٹیفل ہے۔ بہت لمبا ہاتھ مارا ہے تم نے۔ کروڑوں سے بھی اوپر کا ہوگا یہ مینشن۔ چارلس فرنانڈس اس کمرے کے گلاس ونڈو پر پڑے پردوں کو گہری نگاہوں سے دیکھتے بولے۔ کمرے میں بیٹھا آریان خانزادہ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر چارلس فرنانڈس کی آنکھوں کو مشکوک نگاہوں سے دیکھتا پا کر جبڑے بھیج گیا تھا۔ آریان خانزادہ کی گہری نگاہیں اب لیپ ٹاپ کی اسکرین پر وہاں بیٹھے آریان خانزادہ پر تھیں جو چارلس فرنانڈس کو سنجیدہ نگاہوں سے دیکھتے۔ صوفے پہ پڑا ریموٹ اٹھا کر وہ پردے
گلاس وال سے پیچھے کر گیا تھا۔ اندر بیٹھے آریان خانزادہ کے تنے ہوئے نقوش سیدھے ہوئے تھے۔ کروڑوں کا ہو یا اربوں کا، یہ مینشن سارا پیسہ جے کے کا دیا ہوا ہے۔ اس کے پیسوں سے ہی تو خریدا ہے یہ مینشن۔ آریان خانزادہ اپنی کلین شیو پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، جے کے کا دل بہت بڑا ہے۔ وہ اپنے کتوں کو سونے کا نوالا کھلاتا ہے جو اس کے لیے بھونکتا ہے، اور تم تو اس کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا۔ چارلس فرنینڈس گلاس ونڈو سے پار نظر آتے ہوئے گھنے جنگل کو گہری نگاہوں سے دیکھتے بولے۔ صوفے پر بیٹھے آریان خانزادہ کی رنگت سرخ ہوئی تھی۔ کمرے میں بیٹھے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نگاہیں گاڑے آریان خانزادہ کے لب دوسرے لمحے اس نے کہکا لگایا تھا، جے کا میں کتا ہی ہوں، میں تو بھونکنے کے ساتھ اس کے لیے دوسروں کو کاٹ بھی سکتا ہوں۔ بیسمنٹ میں بیٹھے آریان خانزادہ نے کہکا لگاتے ہوئے جواب دیا۔ اس بیسمنٹ میں ان لوگوں کے سامنے بیٹھے آریان خانزادہ نے بھی یہی لفظ ادا کیے تھے۔ آریان خانزادہ کی بات پر سامنے کھڑے چارلس فرنینڈس کا کہکا گونجا تھا، تم ٹھیک کہہ رہا ہے، تم سب اس کا کتا ہو۔ چارلس فرنینڈس ہنستے ہوئے بولا تھا۔